السلام علیکم، میرا نام اعجاز بخاری ہے اور میں ایک لائف کوچ اور ریلیشن شپ کوچ ہوں۔ آپ نے اکثر اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب آپ کچھ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے روکتے ہیں، اور وہ روکتے آپ کو کب ہیں؟ جب آپ ان کے ساتھ جا کر وہ بات ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ کسی کو یہ تو نہیں پتہ، نہ خواب آیا ہے نہ اس کو کسی سے علم ہوا ہے کہ آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں، آپ ہی ہیں جو بتاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے ان کاموں میں کہیں نہ کہیں اپنی رائے دے کر بطور خیر خواہ ہی صحیح وہ اپنی رائے دیتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ اپنے اس کام سے باز آ جاتے ہیں، اور کل کلاں کو جب آپ اس سے باز آتے ہیں اور وہ آپ کام نہیں کرتے تو پھر وہی ہوتے ہیں جو آپ کو تانا دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں، حالانکہ کہیں نہ کہیں وہی آپ کی اس ادھوری کہانی کا سبب ہوتے ہیں، اور اس ادھوری کہانی کا سبب بننے میں آپ نے ان کا پورا ساتھ دیا ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ لوگ ادھوری کہانیوں کا آپ کو تانا دیتے ہیں کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم سے یہ نہیں ہو سکے گا، مجھے تو اندازہ تھا تم یہ کر ہی نہیں سکتے ہو، چھوڑو یار اس چیز کو، یہ والا کام کر کے دیکھو نا، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، یا یہ تمہیں کس بیوقوف نے آئیڈیا دے کہ تم یہ والا کام کر لو، تمہیں پتہ ہے تم سے یہ ہو سکتا ہے تو وہ کرو نا جو کرنے والا ہے۔ تو جب اس طرح کے لوگوں کو آپ دعوت دیتے ہیں اپنی زندگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بددیانت ہوتے ہیں یا بدخواہ ہوتے ہیں آپ کے، وہ خیر خواہ ہی ہوتے ہیں، لیکن جتنا انہیں علم ہوتا ہے وہ اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مشورہ جب بھی کرنے جائیں ایکسپرٹس کے ساتھ کریں، اور میں برس سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آپ کا دل کیا کہ آپ کپڑے کی دکان کھولیں، تو آپ اس سے جا کر مشورہ کریں نا جس نے کپڑے کی دکان کھولی ہوئی ہو، لیکن وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کا دوست نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ کا رشتہ دار اور آپ کو دوست جو آپ کو مشورہ دے گا وہ درست بھی ہوگا نا تو کل کو مسائل پیدا ہوں گے، اور اگر وہ غلط ہوگا تو ظاہر ہے اس سے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ تو آپ اس شخص سے جا کر یہ والا مشورہ کریں جسے آپ نہیں جانتے، آپ اس کے پاس جائیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کی دکان چلتی ہے، وہ ایک اچھی خاصی بڑی دکان چلا رہا ہے، پھر وہ آپ کو پرابلمز، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں جب وہ آپ کو بتانے لگے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس ساتھ اپنی نوٹ بک لے کر جائیں، اور آپ لکھیں کہ یہ اس کے فائدے ہیں، یہ اس کے نقصانات ہیں، لیکن فیصلہ آپ خود کریں، تاکہ کل کلاں کو پھر اس طرح سے آپ بیٹھے کسی کو الزام مت دے رہے ہوں کہ میں نے اس کی وجہ سے یہ کام کیا تھا۔ اور ہمارے ہاں تو لوگ مشورہ بھی لوگوں سے اس لیے لیتے ہیں کہ کل کو نقصان ہو تو کوئی تو ہو جن کو ہم بلیم کر سکیں۔ تو اگر اس طرز پر آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو ساری زندگی یا الزام لیتے رہیں گے یا پھر الزام دیتے رہیں گے۔ تو میں نے اس کے اوپر ایک عرصہ پہلے لکھا بھی تھا کہ جو آپ کو کی کہانی پوری نہیں ہونے دیتے، یہ بعد میں آپ کو ادھوری کہانیوں کے تانے دیتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو دعوت دے رکھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے، اور کہا جاتا ہے کہ کامیابی کہتے اس کو ہیں کہ جو خاموشی سے ہو اور بعد میں شور مچا دے، اور اگر آپ پہلے شور مچا دیں گے تو پھر اس شور کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح سے نفسیات کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، آپ نے اکثر یہ سن رکھا ہوگا کہ جب تک کوئی کام پورا نہ ہو کسی سے شیئر مت کرو، کسی کو بتاؤ نہیں، یا آپ نے سنا ہوگا نظر لگ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو نفسیات اس کے متعلق یہ کہتی ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہو اور اگر آپ 4-8 لوگوں کو بتا دیتے ہو تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ، آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں خیال یہ آ جاتا ہے کہ جیسے آپ نے وہ کام کر لیا ہے، اور جب وہ خیال آ جاتے ہیں آپ نے وہ کام کر لیا ہے تو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ آپ کی ایفرٹ اس طرح سے اس کے ساتھ نہیں رہتی ہے، اور جس کے نتائج نکل کر آپ کے ہمارے سامنے کسی نہ کسی طرز پر آتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی تک گزارشات کی ہیں کہ آپ اپنے کام کو جب بھی کوئی بھی آپ کام کرنے لگیں متعلقہ ایکسپرٹ سے اس کے متعلق مشورہ لیں، اور پھر آپ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایکسپرٹ کو جانتے نہیں ہیں یا آپ ایکسپرٹ کو پیسے نہیں دے سکتے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر اتنے ایکسپرٹس موجود ہیں، آپ جائیں کسی یوٹیوب کے اوپر ایک اسی خاص ٹاپک کے اوپر ایکسپرٹ ایک کو سنیں، دوسرے کو سنیں، تیسرے کو سنیں، 2 4 5 8 ایکسپرٹس کو ایک موضوع کے اوپر سن کے اپنے نوٹس بنائیں، اور نوٹس بنانے کے بعد فیصلہ خود کریں، اور بعد میں اس فیصلے کو اون کریں کہ یہ میرا ہی فیصلہ تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ وہی جو میں نے ابتدائی میں عرض کیا تھا کہ الزام لینے سے بھی بچ سکیں گے اور الزام دینے سے بھی بچ سکیں گے۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔